أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسجل الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووفي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بزرگ اور دوستو، یہ سورہ کہف کا چھٹا رکوع ہے اور کل جیسا کہ بتایا گیا کہ دو دوستوں کا اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا. ایک توحید والا تھا اور ایک ملحد تھا. چونکہ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اور دل و دماغ میں جلد اثر کرتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مثالیں دے کر لوگوں کو بتایا ہے. تو یہاں بھی اللہ پاک نے ایک مثال دے کر نبی علیہ السلام کو مثال دے کر کفار مشرق کفار مکہ کو بھی تعلیم دی گئی، اس زمانے میں صحابہ کو بھی تعلیم دی گئی اور قیامت تک کے جتنے بھی انسان دنیا میں آتے رہیں گے اس مثال کے ذریعے سے سب کو سمجھانا پڑے گا. مثال کیا دی گئی؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ کہ اللہ پاک نے فرمایا مثال بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے. جیسے آسمان سے بارش آتی ہے اور بارش آنے کے بعد زمین میں رگ مل جاتی ہے یعنی مل جاتی ہے اور پھر اس بارش کے اثر سے نباتات اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، کھیتی باڑی ہری بھری ہوتی ہے اور اس میں اچھے بھی نباتات اگتے ہیں اور برے بھی جو نہیں اگنے والے وہ بھی اگتے ہیں. مثلا ایک آدمی گیہوں کی فصل لگا رہا ہے لیکن اگر اس نے بیج تو ڈالا ہے گیہوں کا لیکن صرف گیہوں ہی نہیں نکلیں گے اس کے ساتھ میں دوسرے اور ایسی چیزیں نکلی جو خراب رہے گی جس کو دور کرنا پڑے گا. ایسے مختلف درخت انسان لگاتا تو درخت ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری چیزیں خود بخود اگ جاتی ہے تو وہ چیزوں کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو اللہ پاک مثال ایسی دے رہے دنیا کی زندگی کی جیسے آسمان سے پانی برسا اور وہ زمین میں آ کر مل گیا اور اس سے نباتات اگے اور پھر جب نباتات اگے فصلیں اگی اور پھر یہ فصلیں جب چھوٹی ہوتی بڑی خوشنما لگتی. انسان کھیت میں ہل جوتتا ہے اور نانگر وغیرہ سے کھیتی تیاری کرتا ہے یا جانوروں کے ذریعے سے کھیتی تیار کرتا ہے اور تیار کرنے کے بعد جب اس میں بیج ڈال دیتا ہے تو جب کھیتی اس کی اگتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے اور کھیتی جیسی جیسی اس کی بڑی ہوتی ہے اس کی فصل جیسی جیسی بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک شباب آتا ہے، جوانی آتی ہے اور جوانی آنے کے بعد اس کا ایک وقت ہوتا ہے کسی فصل کا 2 مہینے کسی کا 1 مہینہ بھر اور کسی کا 4 مہینے کسی کا 3 مہینے کسی کا سال کسی کا 1.5 سال. تو ہر نباتات میں الگ الگ قسم کے اللہ تعالیٰ نے مختلف ثمرات رکھتے مختلف پھل فروٹ رکھے اور مختلف اجناس اس میں رکھی اور ہر ایک کا وقت الگ الگ رکھا. تو یہ مثال دے کر اللہ پاک انسانوں کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں انسانوں کی مثال دے کر؟ اور پھر جب یہ کھیتی جب بڑی ہو گئی فصل جب بڑی ہو گئی پھر وہ انسان اس کا اپنا جو چیز وہ نکال لیتا ہے پھر بعد میں وہ چیز اس کا بھوسا بن جاتی ہے اور اس کے ریزے ہوتے ہوا آتی اس کو اڑا کر لے کے چلی جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے. 3-4 مہینے میں جو چیز وجود میں اتنی محنت کیا 4 مہینے کے بعد کھیت جیسے سپاٹ کے سپا نظر آتا ہے کچھ چٹیا میدان نظر آتا ہے ہوا وہاں سے ذرات کو اٹھا کر لے کر چلتی ہے. ایسی انسان کی مثال ہے کہ دنیا میں انسان آتا ہے آنے سے پہلے سب انسان خوش ہوتے ہیں بچہ آ رہا ہے محنتیں کی جاتی ہیں مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں
اور جب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، انسان بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے سب کو اچھا نظر آتا ہے، خوبصورت نظر رکھتا ہے، سب اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، اگر اس کی تربیت اور تعلیم نہیں کی گئی تو جیسے ہم نے فصل جو لگائی تھی اور اس کے ذریعے سے دوسری چیزیں خود بخود اگ گئی تھی، ایسے بچوں کی اگر تعلیم اور تربیت نہیں کی تو اس کے اندر برے خیالات، بری عادتیں خود بخود آتی چلی جاتی۔ معلوم یہ ہوا جیسے ہم درختوں کو سنوارتے ایسے بچوں کو بھی سنوارنا پڑے گا، تب ان کے جا کے ان کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے۔ پھر اس کے لیے جوانی آتی، جوانی میں پھر اس کی زندگی گزرتی ہے، پھر اس کے سفید بال ہوتے ہیں، سفید بال ہونے کے بعد ہر ایک ایسے درخت کی فصل کا الگ الگ وقت ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک نے ہر انسان کا ایک الگ الگ وقت رکھا ہے غلامی کا۔ پھر جب وقت ہو جاتا ہے اللہ پاک اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور پھر زمین کے نیچے انسان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی کو مثال کو تشبیہ دی گئی ایک بارش کی طرح، ایک انسان کی زندگی کو اس طرح سمجھو بارش کی طرح، اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی رونقیں ہیں۔ زینہ کا لفظ اس سے پہلے 2 مرتبہ آیا ہے، تیسری مرتبہ لفظ آ رہا ہے دنیا کی رونقیں مال اور اولاد سے۔ مال نہ ہو اولاد نہ ہو تو دنیا کی رونق نہیں رہے گی، اس کی خوشنما نظر نہیں آئے گی۔ ایک آدمی ہے بہت اچھا نشان بن رہا ہے ساری چیز، لیکن اس کو اولاد نہیں تو وہ خوشی جو اولاد والے کو اس کو نہیں رہے گی۔ ایک آدمی جھوپڑے میں ہے لیکن اس کے پاس اولاد ہے تو اس کی جو خوشی وہ بنگلے میں رہنے والا جس کو اولاد نہیں وہ پریشان رہے گا یا خوش رہے گا۔ تو یہ مال اور اولاد اللہ پاک نے دنیا کی زینت بنایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کھیتیاں 2 طرح کی ہیں، ایک کھیتی تو وہ ہے جو انسانوں کی کھیتی جیسے مال اور اولاد، اور آخرت کی کھیتی وہ ہے ذخیرہ ثواب۔ آخرت کی کھیتی ذخیرہ ثواب، یہاں پر اللہ فرما رہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ باقیات صالحات جو باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں۔ اب نیک اعمال کیا ہے؟ نمازیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کار خیر ہے، جتنے بھی کار خیر ہیں یہ اعمال باقیات صالحات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا باقیات صالحات کو ذخیرہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا باقیات صالحات کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرو، یہ نیکیاں تمہاری باقیات صالحات میں شمار رہے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد کرتے رہو، یہ باقیات الصالحات ہے، یعنی ذکر کرتے رہو، یہ آخرت میں ہمیں کام آنے والی چیزیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کا ورد کرتا ہے، جو شخص اس کا ورد کرتا ہے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو ایسا گرا دیتے، ایسے جھڑا دیتے جیسے پتجھڑ کے موسم میں، یعنی سردی کے موسم میں درختوں سے پتے جیسے جھڑ جاتے، ایسے ان کلمات کے ورد کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے، جس سے انسان کے گناہ خود بخود دھلتے رہتے، گرتے چلتے، کم ہوتے رہتے۔ اور بھی ایمان میں باقیات صالحات کے بارے میں بڑی تفصیلات ہے کہ کون سی، جیسے حدیث کے اندر فرمایا المال والبنون، یا تو دنیا کی زینت فرمایا، لیکن مال اور زینت، مال اور اولاد کی اگر صحیح اولاد کی صحیح تربیت کی جائے اور مال کو اگر صحیح جگہ خرچہ کیا جائے اور جائز طریقے سے کمایا جائے اور جائز جگہ اس کو خرچ کیا جائے، یہ بھی باقیات صالحات میں شمار ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او ولد صالح یدعو او علم ينتفع بالناس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے نام اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، نیکیاں پہنچنا بند ہو جاتی ہے، لیکن 3 اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے، یہ باقیات صالحات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا صدقہ جاریہ، صدقے جاریہ میں کیا ہے؟ صدقے جاریہ میں اللہ نے مال دولت دیا، مسجد بنا دی،
مال دولت دیا کسی کو حافظ بنا دیا، مال دولت دیا کسی کو عالم بنا دیا، مال و دولت دیا کسی غریب کا گھر بنا دیا، مال و دولت اللہ پاک نے دیا کہیں بور کھدوا دی، لوگ اس سے پانی سے فائدہ اٹھا رہے، مال و دولت دیا راستہ خراب ہے راستہ بنا دیا، کوئی بھی کارے خیر تو چونکہ مال صحیح جگہ جا رہا ہے تو واقعات و صالحات میں شمار ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فرمایا یا ایسی اولاد چھوڑی کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کر رہی، وہ تو قبر میں چلا گیا لیکن چونکہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کی تو وہ باپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے، ماں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو مرنے کے بعد وہ دعا کرتا رہ رہا ہے، یہ بھی واقعات و صالحات میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ یا کوئی ایسے علم لوگوں کو سکھایا، خود علم سیکھا اور لوگوں کو علم سکھایا، لوگ اس کے جانے کے بعد اس نے جو علم سکھایا تھا اس پر عمل کر رہے ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دے دی، کسی کو قرآن سکھا دیا، کسی کو حدیث سکھا دی، کسی کو مسئلے بتا دیا، اور وہ تو چلا گیا لیکن اس کے بتانے کی وجہ سے وہ لوگ وہ چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، تو واقعات و صالحات میں یہ بھی شمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس کے آگے فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نُسْوِي الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ قیامت کا نقشہ کھینچ لیں، کل قیامت جب قائم ہوگی، میدان حشر قائم ہوگا، جتنے یہ پہاڑ نظر آ رہے یہ سب روئی کے فائے کی طرح اڑ جائیں گے، اللہ پاک سب کو اڑا دے گا، اور زمین جو نیچے اوپر ہے اللہ پاک اس وقت سب زمین کو ایک دم برابر کر دے گا، کیونکہ میدان حشر قائم کرنا ہے۔ میدان حشر آسمان میں قائم نہیں، وہ دنیا میں قائم ہوگا۔ اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک پورے انسانوں کو جمع کرنا ہے، تو اس کے لیے زمین بھی چاہیے، تو پھر اللہ پاک یہ پورے پہاڑوں کو ختم کر دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور یہ دھول جیسے ذرات اڑتے، جیسے بادل ادھر ادھر گھومتے، ایسے پہاڑ گھومتے نظر آئیں گے، اور جہاں نشے والی جگہ نہیں تو وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے، اور پوری زمین چچل میدان ہموار مساوی برابر ہو جائے گی۔ تو اللہ پر یہاں پر فرما رہے ہیں ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو ہموار کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم پورے انسانوں کو جمع کریں گے، کوئی بھی غائب نہیں رہے گا، سب انسانوں کو جمع کریں گے، اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد آگے فرما رہے ہیں وَوَلِّدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، پھر صف در صف لوگ ہمارے سامنے آئیں گے اللہ کے سامنے۔ حدیث میں آتا ہے 120 صفیں لگے گی جنت والوں کی، اس میں 80 صفیں ایمان والوں کا امت محمدیہ کی رہے گی، اور 40 صفیں دوسری امتوں کی رہے گی، یعنی امت محمدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بہت بڑی ہے، اس لیے ان کی 80 صفیں رہے گی جو جنت میں چلی جائیں، اور دوسری امتوں کی 40 صفیں رہے گی، تو 120 صفیں لگے گی۔ اللہ کرے کہ ہمارا شمار اس میں ہو جائے، اور پھر اللہ پر فرماتے ہیں اس وقت لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا ایسی دوبارہ ہم تم کو اٹھا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی جب دنیا میں آیا تھا بہرا آیا تھا، ننگا آیا تھا، بغیر ختنہ کیے ہوئے آیا تھا، کوئی کپڑا اس کے اوپر نہیں تھا، ایسے ہی جب قبروں سے اٹھیں گے ایک سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے، قیامت جب قائم ہوگی پہلا سب سور پھونکا جائے گا، پوری انسانیت ختم ہو جائے گی، پوری انسانیت، پھر ہلکی سی بارش ہوگی، دوسرا سور پھونکا جائے گا، ہلکی سی بارش ہوگی، پورے مردے نکل جائیں گے، زمین میں پڑے رہیں گے، ہلکی بارش ہوگی، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا پوری مردوں کے اندر روح آ جائے گی، اور سب میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، کسی کے اوپر کپڑا نہیں رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا رہے تھے صحابہ کو، حضرت عائشہ بھی موجود، حضرت عائشہ کے سامنے فرما رہے تھے، حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول برینا رہیں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ وہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو نیچے دیکھنے کی فرصت نہیں رہے گی، لوگ اوپر دیکھتے رہے گا، ہر ایک کو نفسا نفسی کا عالم پڑا رہے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ، اس پوری تفصیلات، تو انسانوں کو نیچے دیکھنے کی فرصت نہیں رہے گی۔ روایتوں میں آتا ہے بعض لوگ جب میدان حشر قائم ہوگا، بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، بعض گھٹنوں تک، بعض کمر تک، بعض سینے تک، بعض پورے، اور بعض لوگ غم کے مارے ایسے ڈوبے رہیں گے ہمارا کیا ہوگا کر کے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، پورا ہاتھ چپ جائے گا، دوبارہ آئے گا، پھر چباتے رہیں گے اور ہٹاتا رہے گا، یہ کیفیت ہوگی، تو انسان ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وقت سب سے پہلے جس انسان کو اور جس آدمی کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ایسا خوفناک منظر ہوگا۔ تو اللہ پاک فرمایا جب لوگ جو انکار کرنے والے تھے ان کو بتائیں گے، انکار کرتے تھے آگے دکھ رہا منظر سب کو، بار بار میں نے قرآن میں کہا تھا، نبی کے زمانے کہا تھا، سمجھانے والے سمجھاتے رہے، مانے
جہنم میں. پھر وہ بوزی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس وقت جب نام اعمال دیے جائیں گے، ایک روایت میں آتا ہے، آج کل اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس سے پہلے 50 70 80 سال پہلے سمجھنا مشکل تھا. اتنے لوگوں کے نام اعمال کب دیں گے، رزلٹ کب آتا جائے گا. میں رزلٹ آتا مدرسے میں تو گھنٹوں ٹائم لگتا. اب اللہ پاک کا نظام ہے آنن فانن سیکنڈ کے اندر پورا نظام ہو جائے گا. کیسا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک ہوا آئے گی سب کے ہاتھ میں جس کے اس کے نام اعمال چل جائے گا. اب کوئی انکار نہیں کر سکتا. کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چپ ہوتی ہے، پوری دنیا اس میں دیکھ سکتی ہے آپ بیٹھے بیٹھے. موبائل ہے، اس کے اندر معمولی سی میموری ہے، آپ نے کیا کیا کی پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. کیمرے لگے ہوئے آپ کیا کیا کر رہے ہیں پورا ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ تو دنیا والوں نے یہ کیا، تو دنیا کو بنانے والے کا کتنی سوچ اونچی رہے گی یعنی اللہ رب العزت کی. تو سیکنڈ بھی نہیں لگے گا اور کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا. جب انسانوں کے ہاتھوں میں نام اعمال آ جائے گا جس کا جو بھی رہے گا تو آپ بھی بولیں گے لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. چھوٹا بھی چھوٹی بھی چیز نہیں چھوڑی گئی، اس کے اندر بڑی بھی نہیں چھوڑی گئی، سب کو لے لیا گیا. انکار بھی نہیں کر سکتا. انکار کرے بٹن دبا سب چیزیں آ جائیں گی. میں آج زراعت سے کی دکان پر جاؤ، 1000 نکالنے سے ایک بٹن دبا تو 1000 کا 1000 خود کو چپتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے. ایسی بہت مشینری نکل گئی. تو آج تو ان چیزوں کو سمجھنا بالکل آسان ہو گیا. تو اس لیے بزرگوں دوستوں نہ چھوٹا گناہ کرے نہ بڑا گناہ کرے، کریں گے تو یہ سب ہمارا محفوظ ہو رہا ہے. کرامن کاتبین بھی ہمارے پاس ہیں، اچھے اور برے اعمال لکھنے والے بھی. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن آدمی اگر انکار کرے گا تو زمین وہاں بولے گی، منہ بند رہے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. پھر انسان کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، شرمگاہ بولیں گے، بدن بولے گا، سب بولیں گے. سورہ یاسین کے اندر اس کا تذکرہ ہے. البتہ اس کی تفصیلات زیادہ ہے، لیکن یہاں پر بتانا مقصد یہ قیامت کے دن سب ہوگا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، ساری چیزیں سامنے موجود رہے گی. اور اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کریں گے، جو چیز وہ سب سامنے رکھنے والی ہے. کسی پر بھی تھوڑا بھی رتی والا بولا یستبون فتیلا. فتیل کہتے ہیں کھجور آتی ہے، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے اوپر جو سفید وہ چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں فتیلا. یعنی رتی برابر بھی اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں کرنے والی. تو یہ چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی اور انسان کی زندگی کی مثال دی گئی بارش کی طرح سے. اور آگے شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا. انسانوں کے موری سے اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جنات شیطانوں کے موری سے اعلیٰ جنات ہیں. یعنی شیطان کی نسل جنات سے چلی ہے اور انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے. چونکہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت یہ کہا گیا کہ سب سجدہ کرو آدم کو. سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اور پھر اس کی وجہ بتائی، اس کی بھی تفصیلات ہیں. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور جہاں پر اللہ پاک نے فرمایا تھا اس جدول آدم، سب لوگوں سے کہا تھا اس زمانے جو موجود سب آدم کو سجدہ کرو. سب نے کیا، جناتوں نے بھی کیا، لیکن جناتوں میں کی ایک مخلوق یعنی شیطان نے نہیں کیا. یہ تو شیطان جنات میں سے، اور جیسی انسانوں کی نسل چلتی ہے ایسی شیطانوں کی بھی نسل چلتی ہے، جناتوں کی بھی نسل چلتی ہے. جیسے حضرت آدم کی اولاد میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، ابو جہل بھی ہے اور ابو لہب بھی ہے. ایسے ہی شیطان جناتوں کی اولاد میں شیطان بھی، اس میں جناتوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. جیسے ہماری نسل چلتی ہے ایسی ان کی بھی نسل چلتی ہے، ان میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ترجمہ اس کا، ایک تو مطلب یہ. دوسرا یہ ہے کہ شیطان کی ذریت اور اولاد وہ ہے جو شیطان جیسے کام کرتی ہے، جو شیطان کے برے اعمال میں جو ان کے آوان اور انصار اور ان کے مددگار ہوتے وہ شیطان کی ذریت ہے. تو یہاں پر یہ تعلیم دی گئی شیطان کی ذریت سے بچو، شیطان سے بھی بچو اور شیطان کی ذریت سے یعنی شیطان والے کام سے بھی بچنے کی تاکید کی گئی. اگر تم ایسا کریں گے تو اللہ پاک فرماتے بہت تم ناانصافی کرنے والے ہوگے اور پھر اس کا برا بدلہ آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم یہ شیطان کو بنا رہے تھے اور انسان کو بنا رہے تھے، زمین اور آسمان کو بنا رہے تھے، اس وقت شیطان سے مدد نہیں لی گئی تھی، اللہ نے خود بنایا. اور وما كنت متخذ المضلين عضدا، تو اللہ پاک اس کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ پاک جو راہ حق سے بھٹک جاتا ہے تو اللہ پاک ان لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، آخر ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا جو راہ حق
سے ہٹ جائے گا, ہدایت والے راستے سے ہٹ جائے گا, تو اللہ پاک ان کی مدد نہیں فرمائے گا. لیکن چونکہ دنیا میں ہم جیتے اور بڑی تعداد میں اللہ کو نہ ماننے والے بھی بستے, تو وہ لوگوں کو یہ کہا جائے گا, کل قیامت میں اللہ فرمائیں گے یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوہم, جس کو تم گمان کرتے تھے یہ ہمارے کام بنانے والے, یہ ہمارے معین اور مددگار ہیں, ہماری نصرت کرنے والے, مدد کرنے والے, آج ذرا بلا لو سب کو, اللہ کے سامنے بلاؤ. تو اللہ پاک فرماتے ولم یستجیبوا لہم, کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی ان کی فریاد نہیں سنے گا. وجعلنا بینہم موبقا, اللہ پاک فرماتے جو دنیا میں ان کی مدد کرتے تھے یا جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے یا جن کو اپنا خدا سمجھتے تھے اللہ کو چھوڑ کر, اللہ پاک ان کے درمیان میں ایک رکاوٹ ڈال دیں گے اور یہ لوگ ادھر نہیں آ سکیں. اور اللہ پاک فرماتے اس دن مجرم جب ان کے نام اعمال ہاتھ میں رہیں گے, اس دن وہ گمان کریں گے کہ جو جہنم ہے نا اس میں ہم گرنے والے, یہ جہنم ہے اس میں ہم گرنے والے. جہنم کے بارے میں آتا ہے جب جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 لگام اس کو رہے گی کنٹرول کرنے کے لیے, 70,000 اس کو لگام رہے گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے رہے گے. نام اعمال اس کے ہاتھ میں رہے گا, بس نام اعمال دے کر کودنا ہے. جنت والے جنت میں جائیں گے, جہنم والے جہنم میں جائیں گے, نام اپنے آپ رزق ہر ایک اپنے ہاتھ میں رہے گا. تو 70,000 لگامیں اس جہنم کو رہے گی جب لایا جائے گا. اس کی گرمی اور اس کی غولناک, پھر خون اور پیپ, اس کی تپش اور وہاں کا عظمت. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات پر دیکھ کر آئے, زیناکاروں کو کیا ملے گا, بدکاروں کو کیا ملے گا, اور زکات دینے والوں کو کیا ملے گا. تو یہ تمام چیزیں وہ جہنم کے اندر موجود رہے گی اور پھر اپنے آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر جائے گا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دنیا میں ہم جو اعمال کرتے اعمال صالحہ یہ جنت میں نعمتوں کی شکل میں ملیں گے اور اعمال بد جس کے جیسے رہیں گے اس کے اعتبار سے ملیں گے. مثال دیتے کہ اگر کوئی زکات نہیں نکالتا ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا سانپ کی شکل میں, گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا, تو ڈالا جائے گا, اس کو دسے گا جیسے قبر کے بارے میں آتا ہے, وہ کہے گا انا مالک انا کنز, میں کیا معلوم ہے قبر میں. اور اگر اچھا آدمی اس دنیا سے جاتا ہے, نیک اور صالح آدمی اس دنیا سے جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, تو حسین اور خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس کی جو انسیت اور محبت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا اگر قربانی کا جو جانور ہم قربانی کرتے ہیں, اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں, تو پھل صراط پر یہ سواری کا ذریعہ بنے گا. یہ قربانی کا عمل پھل صراط پر جانور کے سواری کا ذریعہ بن رہا ہے. ایسے ہی فرمایا اگر ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطون النار, جو لوگ یتیموں کا مال حق طریقے سے کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بن رہے ہیں. تو گویا کل قیامت میں آپ جو یتیموں کا مال حق طریقے سے کھا رہے ہیں, یہ عمل کر رہے ہیں, یتیم کے مال کو نہ کھانے کا جو عمل کر رہے ہیں, اس کی سزا قرآن فرما رہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطون النار, کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا جیسے ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ پاک نے اس کے حساب سے سزائیں الگ الگ رکھی ہیں. جیسے روایت کے اندر آتا ہے جو آدمی زنا کاری کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھ کر آئے, پوچھا یہ کون لوگ جو اپنی شرمگاہوں کو کپڑوں سے اور لطروں سے چھپا رہے. فرمایا یہ آپ کے امت کے لوگ ہیں جو جائز جگہ چھوڑ کر ناجائز کام کرتے تھے. اور الگ الگ لوگوں کی الگ الگ باتیں بتلائی گئی. تو دنیا میں جس اعتبار سے عمل کریں گے اس کے اعتبار سے آخرت میں ملے گا. تو مجرم لوگ پہلے ہی گھبرائیں گے کہ ہمیں اس میں جانا ہے, اور جب وہ جائیں گے ان کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یہ آیتین مثال دے کر اور حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بتلا کر اللہ پاک نے فرمایا جیسا عمل کرے گا اس سے پہلے فلیوم, جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے ایمان نہ لائے. اللہ نے دونوں کے لیے دونوں چیزیں تیار کر کے رکھی ہے. ترجمہ ان آیتوں کا یہ وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اے نبی ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرما دیجئے کہ یہ پانی کی طرح ہے جیسے ہم نے آسمان سے برسایا, پھر اس پانی سے زمین کے پودے رنجان ہو کر نکل آئے, پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئے جن کو ہوائیں اڑاتی پھرتی
سکتی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہتر اور امید لگائے جانے کے اعتبار سے اچھی ہے. وَيَوْمَ نُسْجِلُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ زمین کھلا میدان ہے اور ہم ان سب کو ان کی قبروں سے نکال کر جمع کر دیں گے, ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اور یہ سب آپ کے پروردگار کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے. ہم کہیں گے آخر تم ہمارے پاس اسی طرح پہنچے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا. ہاں تم یہ خیال کیے ہوئے تھے ہم تم پر وہ وقت نہیں لائیں گے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. وَأُوتِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. نیز ان کے سامنے نام اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے, ان میں سے جو لکھا ہوا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوگے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت, ہائے افسوس, اس نام اعمال کا عجیب حال ہے. اس نے نہ تو کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑے گناہ کو, مگر سب کو ریکارڈ کر لیا ہے اور وہ اپنے سارے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے. اور آپ کے پروردگار کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب سجدے میں گر پڑے. وہ جنات کی قوم میں سے تھا, چنانچہ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی. اے آدم کی اولاد, کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. ناانصافی کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے. ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. میں نے نہ آسمان و زمین کو بناتے وقت شیطان کو مدد کے لیے بلایا اور نہ خود ان کو پیدا کرنے کے وقت, اور میں ایسا نہیں ہوں کہ راہ حق سے بہکانے والوں کی مددگار بنا لوں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے شرک کرنے والوں, ذرا میرے ان شریکوں کو تو بلا لو جس کو تم میرا شریک خیال کرتے تھے. پھر وہ انہیں پکاریں گے لیکن وہ ان کو کوئی جواب تک نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. اور گناہ کرنے والے دوزخ کی آگ کو دیکھیں گے, وہ سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو دوزخ سے حفاظت فرما کر ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین.